آج میں آپ کے سامنے جواہر طب نبوی کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا نسخہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ نے اس بارے میں پہلے جو نسخے بیان کیے ہیں وہ پڑھے ہیں، اور اسی طرح ان نسخوں میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو بعض لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، ان کی اندر سے ان کے مسوڑے اور اسی طرح اندر سے منہ انتہائی خشک ہو جاتا ہے، تو ان کو اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ کوئی مختصر نسخہ ہو وہ آپ ہمیں بتائیں، اور وہ آپ کا مجرب بھی ہونا چاہیے۔ دانت ایک ایسی چیز ہے، سب سے پہلے چیز جب آپ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ سے اٹھاتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رواج بن گیا، بڑے بڑے ناخن، ہمارے ہاں رواج بن گیا ہاتھوں کو ہر جگہ پہ استعمال کرنے کا، غلط جگہوں پہ، گندگی میں، ناک میں، سر میں، خارش میں، جسم کو کھل جاتے رہتے ہیں، جسم میں خارش کرتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو اٹھا کر اسے منہ میں ڈال لیتے ہیں۔ ہاتھوں کے اندر جو گندگی لگی ہوتی ہے، ہاتھوں کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں وہ ہمارے منہ میں جاتے ہیں، منہ کے ذریعے سے معدے میں جاتے ہیں۔ اس لیے ہر دوسرا تیسرا نوجوان، بوڑھا، عورت، مرد، بچہ، ہر کوئی معدے کی شکایت کرتا ہے، اور بے شمار لوگ نسخے بھی بناتے ہیں، بے تکا نسخے، جس سے وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ بعد میں انتہائی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جب کھانا کھانا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کلی کر لینی چاہیے، ہاتھ دھو لینے چاہیے۔ ہم کلی نہیں کرتے، منہ میں غبار، مٹی، ہر طرح کی نہ بھی کوئی چیز غلط استعمال کی ہو تو بعد سفر کرتے ہیں، سڑکوں کی مٹی، غبار وغیرہ منہ کے اندر داخل ہو چکا ہوتا ہے، وہ چیزیں بھی نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ تیسرے نمبر پہ غذا ہم کیسے استعمال کرتے ہیں، اس سے اب بحث نہیں کر رہا، اس سے بحث پھر کس دن کروں گا انشاءاللہ۔ دانتوں میں میٹھی چیزیں، اسی طرح کوئی چیزیں بادی قسم کی چیزیں یا بادی چیزوں کا استعمال جس میں دانتوں میں ریشہ بھی پڑ جاتا ہے، کیڑا بھی لگ جاتا ہے، دانت خراب ہونا بھی شروع ہو جاتے ہیں، اور دانتوں میں ذرات اٹک بھی جاتے ہیں۔ اکثر نوجوان اور بوڑھے لوگوں کا بھی یہی حال ہے، رات کو کھانا کھایا، دودھ پیا، دودھ میں چکنائی ہوتی ہے، اور مختلف چیزیں کھائیں بغیر کلی کیے، بغیر مسواک کیے، جبکہ مسواک کی دین کے اندر بڑی اہمیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند تھی، تو ہم نے مسواک کو بھلا دیا، ہم سو جاتے ہیں، منہ بند ہونے کی وجہ سے اندر تعفن پیدا ہوتا ہے، وہ چیزیں گل سڑ جاتی ہیں، اور اس کا اثر بخارات دماغ میں بھی چڑھتے ہیں، دماغ میں بھی وسوسے، خواب، پریشان کن خواب، معدے میں جاتے ہیں تو معدے سے وہ بخارات اور خرابی کی وجہ سے پھر دماغ کی طرف آتے ہیں، ذہنی اور اسی طرح دماغی، اس کے ساتھ ساتھ معدے کے بھی مسائل، اس کے ساتھ ساتھ جسم جب صبح اٹھتے ہیں تو تھکان، تھکا کمزوری اور ناتوانائی، یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابھی نیند مکمل نہیں ہوئی، وجہ اس کی یہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے دانتوں کا صاف رہنا، ان کو صاف رکھنا، ان کو کسی چیز سے اچھی طرح صاف کرتے رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس سلسلے میں نے ایک چھوٹا سا نسخہ ہے جو انتہائی مجرب ہے، ہمارے ہاں بھی اکثر یہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ اس نسخے میں صرف 3 اجزاء ہیں، وہ جو ساتھیوں کو شکایت ہے کہ منہ کے اندر بہت خشکی پیدا کرتا ہے، چبھن پیدا کرتا ہے، وہ والی بات بھی اس نسخے میں نہیں ہے۔ یہ نسخہ انتہائی مفید ہے۔ اس میں پہلی چیز ہے پھٹکری، یہ اسی طرح شیشہ نمک کی طرح سفید ہوتی ہے، یہ مصنوعی بھی ہوتی
ہوتی ہے یمن کے پہاڑوں سے بھی ٹپک کر جم جاتی ہے، اس کو شب یمانی کہتے ہیں، انتہائی مفید چیز ہے۔ اگر کسی کو چوٹ لگ جائے، پہلے وقتوں میں لوگ اس کو دودھ کے ساتھ اسے کھلا دیتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ اپنے داڑھی کا بلیڈ پھیرتے رہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے ایک ڈلی دیہاتوں میں ڈلی رکھی ہوتی پھٹکری کی، بعد میں وہ بھی ملتے رہتے ہیں تاکہ زخم نہ بنے، اس کے نشانات نہ بنے۔ اور اگر کسی کو نکسیدہ بند ہوتی ہے تو اس کے لیے بھی بہت اچھی مفید چیز ہے پھٹکری۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 1 لیٹر پانی میں اگر 3 رتی پھٹکری ڈال دی جائے تو پانی کی جتنی بھی کثافت ہوتی ہے سب کو نیچے بٹھا دیتی ہے۔ اتنی اچھی اور عمدہ چیز ہے یہ۔ تو اس نسخے میں ہم یہ ہوتی گرم خشک ہے مگر دوسری چیزیں ساتھ ملا کر اس کو ہم معتدل کرتے ہیں۔ یہ دانتوں کے اندر جتنے بھی میل کچیل ہوتا ہے اس کو صاف بھی کرتی ہے اور اس کو نرم کر کے نکلنے کے قابل بھی کرتی ہے اور تعفن بھی دور کرتی ہے۔ تو یہ بہت انتہائی قیمتی چیز ہے۔ اس کو ہم نے توے کے اوپر بریان کر لینا ہے۔ تو یہ ہم نے لینی ہے 50 گرام۔ اس کے بعد یہ کالی مرچ ہے، کالی مرچ ہمیں چاہیے صرف 10 گرام، پھٹکری 50 گرام، کالی مرچ چاہیے ہمیں صرف 10 گرام۔ اس کو بھی ہم نے اچھی طرح صاف کر کے مٹی وغیرہ نکال کے اس کو ہم نے پیس لینا ہے۔ اس کے بعد یہ نمک ہے۔ نمک 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مصنوعی ہوتا ہے، گھروں میں اکثر لوگ وہی استعمال کرتے ہیں۔ ایک پہاڑوں سے آتا ہے، وہ گلابی رنگ کا ہوتا ہے مگر جب ہم اس کو پیستے ہیں تو اسی طرح سفید ہو جاتا ہے۔ کھوڑا کی کان ہے ہمارے ملک میں، بہت اس میں نمک ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بے شمار نمک ہے وہاں سے آتا ہے۔ آپ نے وہ والا نمک لینا ہے۔ یہ گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے آیوڈین ملا ہوا نمک، اس میں کچھ چیزیں ڈال کے بنایا جاتا ہے، یہ نہیں استعمال کرنا۔ اس نسخے میں آپ بے شک استعمال کریں مگر اس میں نہیں کرنا۔ اس میں آپ نے وہ نمک لینا ہے جو ڈریوں کی شکل میں کھوڑا کی کان سے آتا ہے، یہ بھی 50 گرام۔ ان 3 چیزوں کو مکس کر لینا ہے پیسنے کے بعد۔ تو اس کے بعد آپ انگلی کی مدد سے بھی اپنے دانتوں پہ لگا سکتے ہیں، جب بھی سو کر اٹھیں اس وقت بھی لگا سکتے ہیں اور سونے سے پہلے لگائیں تو زیادہ فائدہ ہے۔ یہ جو پھٹکری ہے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، یہ تو یرکان کے مریض کو کھلاتے ہیں، یرکان جو ختم نہیں ہو رہا ہوتا، اللہ کے فضل سے اگر اس کو دہی میں ڈال کر بڑھیا کر کے دیا جائے تو یہ ایسا نسخہ ہے کہ آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ بالکل جب ہر چیز پیلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے اس وقت بھی یہ کام کرتی ہے، تو اس کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے۔ رات کو سوتے وقت کریں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں تو جب صبح اٹھتے ہیں رات کو کلی وغیرہ کر لی، صبح اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی کر لیں۔ برش کے ساتھ بھی اپنے دانتوں پہ اپلائی کر سکتے ہیں، انگلی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، مسواک کے ساتھ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہیں، تو اس لیے اس کو بنائیں، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ یہ بڑا ہی قیمتی نسخہ ہے، جس کے دانتوں میں درد ہوگا انشاءاللہ وہ پہلے دن ہی استعمال کر کے بتائے گا کہ اللہ کی وجہ سے درد غائب ہو چکا ہے۔ دانتوں کو صاف کرتا ہے، مضبوط کرتا ہے، جو میٹھی چیز نہیں کھا سکتے ان کے لیے اگر اس کو 10-15 منٹ منہ میں رکھے تو بہت فائدے کی چیز ہے، اگر نہیں تو 1-2 منٹ تو منہ میں رکھنا ہی چاہیے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، دعا کیجیے اللہ رب العزت تمام جڑی بوٹیوں کی تمام فوائد اور خصوصیات ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔